على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. صدق اللہ العظیم. سورہ انعام کی 37 آیت ہوگی، آج 38 آیت سے در شروع ہو رہا ہے. یہاں رب کریم نے فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اور زمین پر یا زمین میں چلنے والا ہر حیوان اور فضا میں وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اپنے بازوں سے اڑنے والا پرندہ. کیا ہے؟ امثالکم، تمہارے جیسی مخلوق ہے. تمام مخلوق کو انسان جیسے کہ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام کے بارے میں جو ان لوگوں نے رٹا لگایا کہ وہ صرف ہمارے جیسا، اس کا رد ہے اصل. اب توجہ کے ساتھ سنیں، ہم الحمدللہ قرآن پاک کے ہر آیت کو ماننے والے ہیں. یہ نہیں کہ وہ والی تو سورہ کہف والی تو مانیں کہ قل انما انا بشر مثلکم، لیکن اس سے مثلیت سے کیا مراد ہے اب اس کو پتہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ مراد ہے کہ ان کے ہمارے جیسے دو ہاتھ ہیں. یہ نہیں ہے مراد. یہ مراد قرآن خود کہتا ہے یہ مراد نہیں ہے. مراد جو ابھی میں بتاتا ہوں. تو کیا فرمایا کہ زمین پہ چلنے والے جتنے بھی ہیں، ہوا میں اڑنے والے جتنے بھی تمہارے جیسے ہیں. زمین پر چلنے والے کیا ہیں؟ حیوان چلتا ہے، گائے چلتا ہے، بکری چلتی ہے، گدھا چلتا ہے، خنزیر چلتا ہے، کتا چلتا ہے، بھیڑیا چلتا ہے. یہ سب انسان جیسے ہیں. لیکن کسی انسان کو کہہ دے کہ بھیڑیا تیرے جیسا یا تو خنزیر جیسا، تو لڑ جائے گا، حالانکہ وہ تو قرآن کہہ دے تمہارے جیسے ہے. کسی کو تو کہہ دے تو کوے جیسا ہے، لڑ جائے گا. بھائی اللہ فرماتا ہے وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ، اور نہ کوئی ہوا میں دو پروں سے اڑنے والا پرندہ ہے مگر تمہارے جیسا ہے. تو اب لڑتے کیوں ہو؟ لیکن اس پہ اور کو بڑا ابھی آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ما فرطنا فی الکتاب، ہم نے کتاب یعنی لوح محفوظ میں کسی چیز کو نہیں چھوڑا. من شے، ثم سب محفوظ ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کے طرف جمع کیے جائیں گے. والذین کذبوا، پہلے ترجمہ کرتے وہ لوگ جو انہوں نے جھٹلایا بآیاتنا، ہماری آیتوں کی تکذیب کی. صم بکم فی الظلمات، یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھیروں میں. ایک انسان وہ نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے، دوسری طرف اندھیرے میں، تو وہ راستہ پا لے گا؟ آواز کوئی دے گا، سنے گا نہیں. ہاں، اور دوسری طرف وہ بول سکتا نہیں ہے، اور تیسری طرف وہ اندھیرا ہے، اس کو کچھ نظر ہی نہیں آتا، تو ختم، بھیڑ ہی ختم ہو گیا. مَن یشاء اللہ یضللہ، جس کے لیے اللہ چاہے اسے گمراہ کرتے. ہم نے آیت نمبر 26 میں پڑھا یضل بھی کثیرا، اللہ بہت ساروں کو اس قرآن سے گمراہ کرتا ہے. اب آیت پڑھے گا قل انما انا بشر مثلکم، پھر کہے گا میرے بارے میں کہ یہ حضور کو بشر نہیں مانتے. میں کیوں نہیں مانتا؟ بھئی قرآن نے کہا. لیکن مجھ سے پوچھو تو صحیح کہ میں تفسیر بتاؤں آپ کو کہ حضور علیہ السلام کی بشریت کیسے ہے. ابھی میں کہتا ہوں اللہ تعالی ہمیں انصاف سے قرآن بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سوشل میڈیا پہ سننے والوں، اگر کسی کو اعتراض ہے تو میرے سے رابطہ کیجئے، مجھے بھی سمجھائیے کہ آپ نے جو یہ رٹا لگا ہوا ہے، بھائی صحیح کلمہ نہیں آتا اور یہ آیت آپ کو سنائیں گے. بھائی کسی کائنات میں کسی نے اپنے بڑے کی تعریف ایسے نہیں کی جس طرح آج یہ لوگ اپنی نبی کی تعریف کرتے ہیں. کسی سے پوچھو دنیا میں کہ تمہارا باپ کیسے، وہ کبھی بھی نہیں بولے گا میرا باپ میرے جیسے دو ہاتھ ہے دو پاؤں ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے. باقی انا للہ، یہ باپ کی تعریف کرے. تمہارا استاذ کیسا ہے؟ میرے جیسے ہاتھ دو ہیں دو پاؤں ہیں. ارے بھائی تو تیرا استاذ گدھا تھوڑی ہو سکتا ہے.
تو انسان ہے تو انسانی تیرا استاد ہوگا، تو وہ تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ ان کے 2 ہاتھ 2 پاؤں اور 32 دانت اور 2 کان اور 2 آنکھیں ہوں گی۔ اگر آلریڈی تمہیں کوئی کہہ دے کہ بھائی ہاں تو کیسا ہے، تو بولے میں ان کو بتا دوں، ان سے نہیں پوچھو، ان کے خنزیر جیسے 2 آنکھیں ہیں اور 2 کان ہیں، تو پھر تو اس کو غصہ آئے گا، بھائی تو نبی کی تعریف کیسے کرتے؟ بھائی نبی کی تعریف اس طرح جو قرآن نے کی وہ کرو نا۔ سورۃ نمبر 21 آیت نمبر 41 میں کیا تعریف کی؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یہ تعریف ہے قرآن نے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ نبی کی تعریف ہے، اور تو نے یہ تعریف یاد کر رکھی۔ آگے چلتے ہیں، جس کو اللہ گمراہ کرتے پھر وہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہوتا ہے، نبی کے متعلق نہیں جانتا، نبی کے تعلیمات دنیا کو دیتے ہیں۔ وہ کہتا ہے جس نبی کے تعلیمات تم ہمیں دیتے ہو ہاں وہ کیسے تھا؟ کہتے ہیں بس ہمارے جیسا تھا، دیوار کے پیچھے علم تھا نہیں تھا اس کو، اور بس ہمارے جیسے 2 ہاتھ 2 پاؤں، ہمیں کوئی نفع نقصان اس کو نہیں تھا، ان سے نہیں تھے، نہ ہے نہ تھا، بس وہ گیا اور بس ختم ہو گیا۔ بھائی کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ یہ تو دنیا کے جو لیڈر ہوتے ہیں وہ بھی اپنے یعنی لیڈر نبی سے کیا ان سے کیا نسبت، لیکن ایسے تعریف نہیں کرتے، کہتے ارے ہمارا لیڈر وہ تھا جو ہمارے ملک کو آباد کیا 100 سالوں تک، اب انہوں نے ایسے کارنامے سر انجام دیے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یوں کیا، یوں نہیں کہتے، بس ہمارے جد مر کے ختم ہو گیا۔ وَمَن يَجْعَلْ وَمَن يَشَاءُ، اور جس کی اللہ چاہے جل کر دے اس کو عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے پہ، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ کر دے۔ ہم ہر رکعت میں اهدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھا راستہ چلا، یا اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ اب عوام کو تو پتہ نہیں ہے نا، میں بھی قرآن پڑھتا ہوں ہاں، اور دوسرا جو ہے جو کہتا ہے کہ نبی صرف ہمارے جیسے، وہ بھی قرآن پڑھتا ہے، عوام تو ڈگمگا گئی نا۔ سن رہے میری بات؟ عوام کو تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کہہ رہے ہیں ہمارے جیسے، ایک کہتے ہیں ہمارے نبی جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ بات میں تضاد ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ کس کی مانے؟ میں نے بولا آپ کا استاد کیسا ہے؟ آپ نے بولا میرے استاد جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس سے پوچھا، بولا ہاں اس کا استاد وہ تو کسی کام کا نہیں ہے، بس صرف ہمارے جیسے ہاتھ 2 پاؤں۔ بھائی یہ تو تضاد آ گیا، ایک تو جھوٹا ہوگا۔ اب یہ بتاتے ہیں، رب فرماتا ہے آگے پورے پہلے ترجمہ پورا کر دو، قل ارأیتم آتاکم، آپ کا یہ بتاؤ اگر تمہارے پاس آئے عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، اواتتکم الساعہ، یا قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے؟ مشکل کشا کوئی ہے اللہ کے سوا؟ حقیقی کوئی مشکل کشا نہیں ہے دنیا میں۔ اگر کوئی کہتا ہے ڈاکٹر نے میری مشکل حل کر دی، وزیر اعظم نے کر دی، یہ تو اسباب ہیں، وسیلے ہیں، حقیقت میں صرف اللہ ہے۔ کیا ہے یہاں پہ؟ حقیقی لفظ بولنا ضروری ہے، ورنہ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے؟ چلتا نہیں چلتا۔ پھر کسی سے شکایت کیوں کرتے ہو؟ اگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، شکایت ان سے کی جاتی ہے جو کچھ کر سکے، اگر نہیں کر سکتا پھر شکایت کیوں کر رہے ہو؟ مخلوق کر سکتی ہے، لوگوں کی مدد کر سکتی ہے، ایک دوسرے کو نقصان پہنچا سکتی ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس لیے شکایتیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے دائرے قدرت میں ہے، اور وہ بِإِذْنِ اللہ ہے، اور وہ مجاز ہے، بس وہ وسیلے اور اسباب ہیں۔ اتنی بات کہہ دو تاکہ قرآن میں تضاد نہ ہو نا۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل ایاہ تدعون، بلکہ تم اللہ کو پکارو گے، فیکشف، تو دور کر دے گا، ما تدعون، وہ تکلیف تم سے، جس کے طرف ما تدعون، جس کے طرف تم بلاتے ہو۔ مشرک بھی مشکل گھڑی میں اللہ کو ہی پکارتے تھے، مشرک بھی جب پھنس جاتے تھے نا اللہ، تو اگر آج ایک مسلمان مشکل گھڑی میں اللہ کو نہیں پکارے تو مشرکوں سے بھی آگے گیا۔ وسیلے اسباب سب ہوتے ہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر وہ کہتے نہیں، بس علاج کرتے کرتے نا، پھر جب ڈاکٹر کہتے ہیں سب کچھ، وہ کہتے ہیں بس یا اللہ، پتہ ہے نا کہ بس یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کے اس میں ہے۔
वतन सोनमा तुझको, तुम भूल जाते वो जिसको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते थे। दूसरी जानवरों वगैरह के बारे में गुफ्तगू नहीं करूँगा कि हाँ वो उनके साथ बहरहाल क़यामत के दिन ये भी ज़िंदा हो गए, एक दूसरे इंतकाम वगैरह लेंगे। और किसी ने अगर किसी परिंदे को बेकसूर मारा, वो भी क़यामत के दिन शिकारी को पकड़ेगा कि अल्लाह इसने मुझे फ्री में मार दिया था। एक तो है कि खाने के लिए वगैरह आज जायज़ शिकार वो अपनी जगह, लेकिन एक होता है ऐसे खेल कूद के लिए, ऐसे किसी को मार दिया, परिंदे को छोड़ दिया, तो वो फिर इससे पूछ कुछ होगा। यह अलग मौजू है, चूँकि हमारा मौजू जो है इस पर हम गुफ्तगू करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुरान कहता है सूरह काब में, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हाँ ये देखें पूरी आयत यहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ भी पढ़ते हैं। आज अल्लाह ताला करे कि आप लोग तवज्जो के साथ सुनिए। ये देख कुरान पाक खोला, वही आयत सामने आ गई माशाअल्लाह। हाँ कि यहाँ पे रब फरमाता है कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप फरमा दें मैं सिर्फ आप जैसा बशर हूँ। यहाँ पे उनका एक दावा था, उस दावे का रद्द है, ठीक है ना। एक शुबा पैदा हो रहा था, उसका रद्द था कि जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मखलूक को वो कुछ दिखाया जो इंसान की बस की बात न थी। भाई चांद को दो टुकड़े करना, दरख्त को इशारे से ले आना, जानवरों से बात करना, पत्थरों को हाथ के उठा के बात करना, तो इंसानों के जहन में तो ये नहीं आता कि कैसे इंसान है। तो कहीं उनका जहन इस तरह न चला जाए कि खुदा है, तो कहते हैं नहीं नहीं कह दो मैं खुदा नहीं हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। ये उसका रद्द था, ठीक है ना। बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया। अब देखें इंसान क्या है, हैवान है क्या है, लेकिन दूसरे हैवानों से जुदा कैसे होता है। जुदाई फसल भी तो है ना। इंसान हैवान तो है, लेकिन इसमें एक डिग्री ऊपर है कि ये नातिक है, बोलने वाला हैवान है। नातिक ने हैवान से इंसान को जुदा कर दिया, या बशरुम मिस्लुकुम से कि तुम्हारे जैसों यूहा ने जुदा कर दिया कि तुम्हारे ऊपर वही नहीं आती, तुम नबी नहीं हो, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं। और अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, मैं खुदा नहीं हूं। ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात दे के खुदा कह दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम के मोजज़ात दमे हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदबे दुआदारी आंच खूबा हमदारत या रसूल अल्लाह तू तनहादरी। तमाम अंबियाओं के मोजज़ात हुजूर अलैहिस्सलाम के पास तने तनहा थे, तो बोले ऐसा ना हो इनको खुदा कह दे। तो ये उनका रथ है कि नहीं मैं अल्लाह का बंदा। अब देखिए आगे आपको इसकी थोड़ी तफसील जो मुफस्सिरीन कराम ने लिखी ये सुना दूं कि यहाँ पे सूरह कफ की 110 आखिरी नंबर आयत के कह दो कि मैं तुम्हारा आज जैसे बशर हूँ, मेरे तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक ही है। इस आयत के बिना पर बाज़ लोगों ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसे बशर कहना शुरू कर दिया। उड़ते बैठते नबी की तारीफ में शुरू हो गए, हुजूर हमारे जैसे। मैंने एक शख्स से मुफस्सिर कहते हैं, हाँ मैंने पूछा कि नबी के मुमासिल कोई बशर नहीं है, कहते मैंने उसको कह दिया, ये मुफस्सिर कहता है कि हुजूर जैसा कोई नहीं है। अच्छा उसने कहा, उसको जानते हो ना जो कहते हो हुजूर हमारे जैसे, जानते हो ना। हुजूर हक और बातिल के दरमियान, अभी मैंने शुरू में बात की कि कल में से कोई मुसलमान नहीं होता, अगर होता तो मुनाफिक हो जाते। जब तक वो नबी की ताज़ीम उसके दिल में नहीं है, नबी को आपने जैसे कहा कि उसको दीवार के पीछे भी उसको पता नहीं है। भाई हम उससे पढ़ते हैं कि जिसके बारे में अकीदा हो कि हमसे अच्छा जानता है, और मैं कह दूं कि ये तुम मेरे जितना भी नहीं जानते, या मेरे जितना मैं उनके पास पढ़ने थोड़ी जाऊंगा, उसको पैसे भी दूं, उसको सर भी को, क्यों मेरे सर में दर्द है क्या? डॉक्टर कैसे मेरे जैसे, तो फिर जा क्यों रहे हो? तुमसे अच्छा होगा तो जाओगे ना, बीमारियों के बारे में मालूमात होंगे ना। तो कहता है उसने कहा क्या आप के दो हाथ नहीं, वो अब देखे वो तारीफ कर रहे, क्या हुजूर के दो हाथ नहीं थे? अब हुजूर की तारीफ कहने लगे। मेरे एक से लड़ाई होगी, बोला तू क्या कहते हुजूर के जो, मैंने बोला खुदा के बंदे अभी तेरे को बताता हूं, क्या आपके दो आंखें न थी? ये तारीफ कर रहे हैं। कायनात में किसी ने अपने बड़े की ऐसे तारीफ न की, न किसी ने अपने बाप की ऐसे तारीफ की। क्योंकि अगर आप ऐसे तारीफ करेंगे, फट से मुखाताब को ये भी कह सकते हैं यार
میں تو یہ نہیں کہتا کہ تو گدھے کا بچہ ہے یا کتے کا بچہ ہے. انسان کا بچہ انسان ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں, یہ ہوتے ہیں. یہ تو کیسے تعریف کر رہے یار؟ کسی کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں. انہوں نے ایم اے کیا ہے, وہ پی ایچ ڈی کیا ہے, وہ ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے, انہوں نے فلاں کیا, اس نے فلاں, اس الفاظوں سے تعریف ہوتی ہے. وہ ایم این اے ہے, وہ گورنر ہے, وہ فلاں ہے, وہ فلاں ہے. اب تو شروع ہو گیا, میں کہتا ہوں تیرا استاد کیسا ہے, تیرا فلاں کیا, تو کہتا ہے اس کے 2 ہاتھ ہیں. لگتا ہے تیرے سر میں کوئی چکر تو ہے, تو نارمل انسان نہیں ہے کہ اپنے بڑے کی تعریف ایسے انداز سے کرے. تمہارے ملک کا وزیر اعظم شہباز شریف کیسے ہے, ہاں یہ شروع ہو گیا, اس کے 2 ہاتھ ہیں. ارے بھائی تو گدھا تھوڑی بڑا وہ ہو سکتا ہے تمہارے ملک کا وزیر اعظم, انسان ہی تو ہوتا ہے, تو انسان کو تو ویسے بھی 2 ہاتھ ہوتے ہیں. یہ تو تحصیل حاصل ہے, کو پاگلوں والی باتیں تو نے شروع کر دی. ہاں کہاں سے پارے ہے, کتنا ان کے پاس تجربے ہیں, کیا ہے کیا نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. اور کیا اس کے 2 کان نہیں تھے, یہ دیکھتا, کہتے ہیں وہ مجھ سے کہنے لگا کیا 2 ہاتھ نہیں تھے, کیا 2 پاؤں نہیں تھے, کیا 2 کان نہیں تھے. میں نے کہا تم 2 ہاتھ تو دکھا دو گے, مگر ان ہاتھوں میں یہ کمال کہاں سے لاؤ گے, ہاں کہ ان 2 ہاتھوں سے اگر وہ چاند کو اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے. بولا تو کہتے 2 ہاتھ تھے میرے جیسے, تمہارے ہاتھوں میں تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اپنے بیٹے کو کہتے ادھر آ, وہ بولے کہ جل ابو دماغ خراب ہے. اور وہ 2 ہاتھ تھے کہ جس نے چاند کو یوں کر دیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے. تو کہتے 2 ہاتھ, مشاکلت فی اللفظ کی بات نہیں کر رہے, حقیقت کی بات کہ وہ ہاتھ تھے کیسے. اب یوں نہ کرنا کہ اس کے 2 بولو نبی کے ہاتھ ایسے. حدیث قدسی بخاری شریف کی, اور رب فرماتا ہے حدیث قدسی کہ جب میں اپنے بندے سے, ولی کی شان ہو رہی ہے, پھر میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. ولی کے ہاتھوں کو اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, وہ ان سے گرفت کرتا ہے, میں ان کے پاؤں بن جاتے, اس سے وہ چلتا ہے. اور یہ تو ولی کی بات ہے, تو نبی کے بارے میں کہہ رہا ہے. بے ادبی ہوتی حضور والا. آگے چلیں, کہتے میں نے بولا پھر وہ 2 ہاتھ تو تھے, لیکن وہ چاند کو جو 2 ٹکڑے کیے, تو بتاؤ یہ بھی تو بتاؤ. وضو, اور اب وہ ہاتھ ایسے تھے کہ وضو کے برتن میں ہاتھ رکھ دیے تو انگلیوں سے فواروں کی طرح پانی جاری ہوا, اور 1400 افراد وضو بھی کر رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, لیکن یہ چشمے خوش نہیں ہو رہے. یہ ایسے ہاتھ کہاں سے لاؤ گے, ایسے تعریف کرو. ہاں تیرے کو تو نبی سے پتہ نہیں کیا بغض اور کینہ لگا ہوا ہے. ہاں اور یہ سب کچھ اللہ کا عطا کردہ تھا. یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ خود بھائی اللہ کی قدرت ہے, تو اب جس کو چاہے جتنا چاہے, کسی کو جھوپڑی کا مالک بنا دے اور کسی کو پورے شہر کا مالک بنا دے. جھوپڑی والا یہ نہ کہہ دے کہ میں تو جھوپڑیوں کا, تو میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ کوئی شہر کا مالک ہو جائے. اب تیرے ہاتھوں میں کچھ نہیں تو یہ نہ کہنا کہ نبی کے میرے جیسے ہاتھ. بولے 2 ہاتھ تو تھے, انکار نہیں ہے, لیکن وہ ہاتھ اتنے پاور والے تھے کہ اگر پانی میں رکھ دے تو فوارے جورے ہو جائے. اور 2 آنکھیں وہ ہیں, وہ کیسے آنکھیں, کمال, وہ کمال آنکھوں میں کہ کیسے آنکھ کہ جنات اور فرشتوں کو دیکھے. حتیٰ کہ رب حضور فرماتے ہیں کہ آسمان فرشتے ہیں کہ ایک بالش کی جگہ وہاں خالی نہیں ہے, اور اتنے زیادہ فرشتے کہ آسمان چر چر کرتا ہے. حضور وہاں کی آواز بھی سنتا ہے. جب شب معراج میں گئے تو بولے بلال تیرے جوتوں کی آواز آ رہی ہے. حضور تو وہ ہیں. اب نبی کی تعریف لوگوں کے سامنے ایسے کر رہے ہو. خدا کے بندے, نبی کی تعریف اس طرح ہوتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حتیٰ کہ رب کائنات کا دیدار, آنکھیں وہ تھے جس نے وہ کہ رب کریم نے موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا اللہ ہم تیرا دیدار, میری امت کہتی دیدار کریں. رب نے فرمایا ارے ان کو ذرا جبل طور پہ لاؤ. اگر میں اپنی ایک تجلی طور پہ ڈالوں گا فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَانِي, اگر پہاڑ نے میرے تجلی کو برداشت کر دیا تو مجھے دیکھ لو گے. اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈال دی, سب کے سب
وفات پا گئے 17 افراد. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے, ایک تجلی کے تاب نہیں لائے. حضور کو اللہ نے وہ قوت دی, شب معراج میں اللہ کا دیدار, اور قیامت کے دن سب کریں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, رب کا دیدار جنتی کریں گے سب. تم کہتے ہو 2 کان ہیں, ہاں, مگر ان کانوں میں یہ قوت کہاں سے لاؤ گے کہ فرشتوں اور جناتوں کا کلام سن سکے, زمین پر ہوتے ہوئے آسمانوں کی آوازوں کو سن سکے, حتیٰ کہ رب کائنات کا کلام سن سکے. وہ کہنے لگا کمالات کی بات کو چھوڑو, صرف اس بات میں, تو بات تو کمالات کی ہوتی ہے یار. آپ کو کوئی پوچھے بھائی آپ کا ابو, آپ کہتے ہیں وہ یوں تھا یوں, میں بولا کمالات کی بات چھوڑو, بھائی یہ تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ استاد جی تو میں گدے سے تھوڑی پیدا ہوا ہوں, کمالات کی بات وہ تو ہر آپ کو تو ویسے بھی پتہ ہے, پھر بتانے کیا ضرورت ہے, دماغ تو خراب نہیں ہے. آپ پہرے ابا کیسے, میں کہتا ہوں یوں کہتے ہیں, یہ بات کمالات کی بات نہیں کرو, تو بھائی گدے سے انسان پیدا نہیں ہوتا. دماغ خراب کرنے والے کہتے کمالات کی بات چھوڑو. واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, نبی کے کمالات بھی ان کو ناگوار گزرے. بولے نہیں یہ بات چھوڑو. تو اس میں تو اختلاف بھی نہیں ہے بھائی کہ حضور تو انسان ہے نا, لیکن انسان نہیں, انسان وہ انسان ہے. یہ تو کہہ دو نا. ہماری محبت, کوئی ہم سے نفرت بھی کرے اسے کچھ ایسا نہیں ہوگا. اور حضور علیہ السلام کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, گر او اس میں خامی سب کچھ نامکمل ہے. بمصطفیٰ بے رسا خویش را کی دین ہماؤست, گر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث کی محمد سے وفاتو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لوح و قلم تیرے ہیں. حضور علیہ السلام کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. امام بوصیری کہتے ہیں محمد. اب دیکھیں کسی اور کا ذکر نماز میں آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے, حضور کا ذکر نماز میں نہ کرے تو نماز نہ ہو. تو ہمارے جیسا نہ ہوا نا, ہاں, جس کا ذکر نماز میں کیا ہے ضروری ہے نا. حضور کا کلام نماز میں ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کا کلام اور نبی کا کلام نماز میں ضروری ہے. سورہ فاتحہ اللہ کا کلام ہے, اور اس کے بعد سورت ملانا اللہ کا کلام ہے. لیکن سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد نبی کا کلام, اللہ اکبر نبی کا کلام, سبحان ربی العظیم نبی کا کلام, سبحان ربی الاعلیٰ نبی کا کلام, التحیات سے لے کر عبدہ و رسولہ تک نبی کا کلام, اللہم صلی پورا درود نبی کا کلام. اور اس کے جگہ دوسری دعائیں پڑھے نبی کا کلام, دعائے قنوت پڑھے نبی کا کلام. ہمارے جیسوں کی ایک بات بھی کرے, ایک دنیا میں ایسے کوئی مفتی نہیں ہے کہ تمہارے کہہ دے کہ تمہاری نماز بھائی بولا ختم, اور پھر نماز میں کہہ دے السلام علیکم ومانا, وہی نماز منز دلاڑو تھوڑی بڑی شو. ہاں, تو دوسروں کو نماز کر سلام کر رہے ہو, قوم اللہ قانتین, عاجزی فرمان برداری, لیکن تیری عبادت کا حصہ ہے کہ نبی کو سلام کرو گے, ہاں, ورنہ نماز نہیں ہوگی. تو آج اس بات پہ لڑائی ہو رہی ہے نبی ہمارے جیسے ہے. نبی کی تعریف اتنی ناگوار ان بدبختوں کو گزرتی ہے, گویا کہ ہم نے ان کے دشمن جس نے اس کی بیٹی یا بیوی کو اغوا کیا اس کی تعریف ہم کر رہے ہیں. وہ کون سا مسلمان ہے جس کو نبی کی تعریف جو ہے نا گوارا نہ ہو. ہم نے خدا کی کوئی صفت نبی کو نہیں دی, یا یاد رکھے کوئی کہہ دے کہ اللہ کی صفت ہے. تو امام بوصیری نے کہا حضور کا ذکر کیا ہے, محمد ذکر روح لانفس, ہماری نفسوں کی روح حضور کا ذکر ہے. حضور کا ذکر ہم پر فرض ہے. کس کا؟ حضور کا ذکر. وذکرہ فرض علی اممی. کیوں کہ حضور تو زینت الدنیا و باجتہا, اس دنیا کی زیباج خوبصورتی تر و تازگی وہ حضور ہے. کاشف الغمات و ظلمی, دنیا کے ظلم و اندھیروں کو دور کرنے والی ہستی. آج خدا کی قسم یہ میرے سامنے اللہ کا کلام ہے, اگر حضور کے سچے غلام بن گئے تو امریکہ کیا ہے اور برطانیہ کیا ہے اور اسرائیل کیا ہے ہمارے سامنے ایسے تتر بتر ہو جائیں گے. لیکن شرط ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ہاں, يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. حضور کے غلام بنو گے تو دنیا میں سرفراز رہو گے, ان کی غلامی سے نکلو گے, بدعات خرافات میں لگو گے تو دنیا میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے. بولا یہ بات تو چھوڑو. ہاں, عجیب بات ہے یار,
ان کو دیکھو صحیح. آپ سے پوچھ بھی رہے کہ آپ کا استاذ کیسے اپنے کمالات MBBS ہے فلاں, کہتے یہ نہیں بولو. تو بولو MBBS وغیرہ یہ کیا گدے کرتے ہیں ہاں کہ یہ نہیں بولو تو کیا بولوں؟ بولے نہیں یہ بول دو. انا للہ و انا. اب یہ بات آپ کے ذہن میں ڈال رہا ہوں کہ وہ تعریف کیا سے چاہتے کہ نبی کی تعریف لوگوں کے سامنے یوں کرو, یہ نہ کرو. بھئی اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام انسان ہیں, عبد المطلب کے وہ پوتے ہیں, عبداللہ کے بیٹے ہیں, ہاں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں. اس میں کس کو اختلاف ہے؟ اس میں تو اختلاف ہی نہیں ہے. اختلاف تو اس جیسا نہیں ہے. اس ہمارے جیسوں کے پیچھے آؤ یا نہیں جاؤ کچھ نہیں ہوتا, لیکن ان کے پیچھے چلنا رب فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حضور کے اطاعت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اللہ کی رضا چاہتے تو رسول اللہ کے غلاموں میں آ جاؤ. حضرت بلال حبشی کو اتنا مرتبہ کیوں ملا؟ حضور کے سچے غلام بنے نا. ابو ہریرہ, سلمان فارسی, صہیب رومی. تو وہ کیا کہنے لگا کہ بھائی یہ بات چھوڑ دو, صرف اس بات میں تو آپ ہماری مثل ہیں نا کہ آپ کے بھی 2 کان تھے اور 2 آنکھیں تھی, یعنی ان کے اعضاء کی عدد اور گنتی میں تو آپ ہماری مثل ہے. اس میں تو اختلاف ہی نہیں. بندہ ہے تو اللہ کا بندہ ہے تو یہ تو ہوں گے. میں نے کہا اس طرح تو کوئی کہہ سکتا ہے؟ اس نے صحیح جواب دیا. بولا اگر یہ بات ہے تو اس طرح تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ تم کتے اور خنزیر کی طرح ہو. بولا پھر ناراض نہ ہونا کہ تو نبی کی تعریف کر رہے, وہ تیری تعریف یوں کر دے کہ قرآن کہتے تمہارے جیسے, ہاں, اور کہتے کہ تو کتے و خنزیر کے مثل ہو, کیونکہ تمہارے بھی 2 کان اور کتے کے اور خنزیر کے بھی 2 کان, ہاں, اور تمہاری بھی 2 آنکھیں, خنزیر اور کتے کی بھی 2 آنکھیں. پھر کیا کرو گے؟ پھر تو تمہیں آگ لگ جائے گی نا, جتنا چلو گے اتنا جلو گے نا. نبی کے بارے میں تمہیں شرم نہیں آتی کہ نبی کے صاف صاف بیان نہ کرو؟ یہ تو یہودیوں کا طریقہ تھا. جہاں پہ ایک کتمان حق کی بات آتے وہاں دیکھ لو تمام دنیا کی تفاسیروں, انہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نعت مبارکہ کو چھپایا. کنہوں نے؟ یہودیوں نے. اس لیے تو برباد ہو گئے. اور ان کے بھی 2 کان ہیں, کن کے؟ کتے و خنزیر کے, اور 2 آنکھیں ہیں. اور جس طرح تم حضور علیہ السلام کے مماثل ہونے کی ثبوت میں سورہ کہف کی یہ آیت پڑھتے ہو, ہاں, وہ تمہیں کتے اور خنزیر کی مثل ثابت کرنے کے لیے قرآن کی یہ آیت پڑھے گا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ, تو کیا تمہیں تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ پھر وہ لکھتے ہیں مفسر, اگر تمہیں کتے اور خنزیر کی مثل کہا جائے تو یہ تمہاری توہین ہے. یقیناً وہ تو آگ بگولا ہو جائے گا. تو کہتا ہے حالانکہ تمہیں کتے اور خنزیر پر اتنی فضیلت نہیں ہے جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پر فضیلت ہے, اور تم اس پر اتنا آگا بگولا ہو گئے. تو سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مثل کہنے سے آپ کس قدر توہین ہوگی. رہا یہ سوال, پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے, اس کا بھی جواب دوں کہ یہ بھی تو آیت ہے نا کہ ہم اے محبوب کہہ دے میں صرف تمہارے جیسا بشر. پھر اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا نا. اس آیت کا انکار تو کفر ہے کہ حضور ہمارے جیسا بشر ہے, لیکن اس کا مفہوم کیا ہے, کیا وضاحت کیا کریں گے؟ کوئی بولے کہ حضور تو ہمارا قرآن کہتے, بولو سنو, آپ کہیے کہ میں تمہارے ہی مثل بشر ہوں, میرے طرح وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ترجمہ تھا سورہ کہف سورۃ نمبر 18 آیت نمبر 110. حضور علیہ السلام صرف عدم الوہیت میں ہمارے مثل ہیں. دیکھیں عدم الوہیت میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ, یہ بچہ نمازی ہے یہ ثبوتیہ ہے, یہ ایماندار ہے یہ یوں ہے یہ ثبوتیہ ہے. لیکن اس سے اس کی تکمیل نہیں ہوتی, اس کے ساتھ سلبیہ بھی ہونا چاہیے. بدکار نہیں ہے, شرابی نہیں ہے, ڈاکو نہیں ہے, چور نہیں ہے, تب جا کے کامل ہوگا نا. تو کہتا ہے حضور علیہ السلام کو جو اللہ نے صفات دی اس جیسے ہو, اس میں تو کوئی حضور جیسا نہیں ہو سکتا. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میرا علم نبی کے برابر ہو سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟
یا میں حضور کے خوبصورتی میں ہو سکتا کوئی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسا حسین وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي یا رسول اللہ۔ حسان بن ثابت ممبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کی تعریف کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ جیسے حسین میرے آنکھوں نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسے جمیل و حسین تو عورتوں نے جنا ہی نہیں ہے، تو میں دیکھوں گا کیسے؟ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تو ہر عیب سے پاک ہے، ایسے پیدا کیا گویا اللہ نے جیسے تو نے چاہا۔ یہ حسان ممبر پر بیٹھے ہوئے حضور کی نعت پڑھ رہا ہے، دیرے خوگیرہ باندھے لگی سوچ خبریں دے جانان رہتا کہوی۔ آگے دیکھیں، عدم الوہیت میں ہمارے مثل ہیں، بھئی ہم خدا نہیں وہ نہیں برابر ہیں، بس اس میں مماثلت آ گئی، نہ ہم خدا ہیں نہ حضور خدا ہیں۔ اور اسی پر تنبیہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی وجودی وصف میں وجودی ثبوتی وجودی وصف میں کوئی رسول اللہ کے مماثل نہیں ہے، کسی اعتبار سے بھی حضور کے مماثل کوئی نہیں ہو سکتا، نہ بشریت میں، نہ عبدیت میں، نہ نبوت میں، اور نہ رسالت میں، اور اس کائنات میں جو بھی آپ کے مثل ہے وہ عدم وصف میں ہے۔ کیا عدم وصف میں ہے؟ آپ کے مثل ہے عدم وصف، یعنی وہ معبود نہیں ہے، ہم بھی نہیں ہیں، وہ خدا نہیں ہے، ہم بھی خدا نہیں ہیں، وہ مخلوق ہے، ہم بھی مخلوق ہیں، لیکن جو صفات اللہ نے مخلوق میں رکھے وہ سب سے زیادہ حضور میں، یعنی نہ وہ خدا ہے نہ آپ خدا ہیں، نہ وہ واجب اور قدیم اور مستحق عبادت ہے، نہ آپ کوئی یعنی واجب قدیم اور مستحق عبادت ہے۔ تمام یہاں پہ آگے کافی سارے واقعات نے ذکر کیے، ہم نے آج یہ مختصر سا درس دیا اور آپ کا عقیدہ بن چکا ہوگا کہ حضور علیہ السلام اللہ کے بندے عبدہ ورسولہ، لیکن عقیدہ یہ رکھو کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں۔ کوئی پوچھے تمہارا نبی کیسے، تو شروع ہو جاؤ، ہمارے نبی جیسا کائنات میں نہیں ہو سکتا، ہمارے نبی اگر کسی سے راضی تو خدا راضی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو ہمارے نبی ہیں جو اس کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ محمد فرق بین الناس، حضور علیہ السلام حق اور باطل لوگوں کے درمیان فرق ہے، سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ جہاں ہمارے نبی کی تعریف ہو، کہتے ہیں پکم مجلس کے چمی ذکر د نبی و نشی، خفت لاڑ شمد ازرم تسلی و نہیں، جس مجلس میں مولیوں کا پڑھا ہماری نبی کی تعریف اس میں نہ ہو تو یقیناً ہم وہاں سے روٹ کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ کامل نہیں ہیں۔ صحابہ اگر باکمال تھے تو وجہ یہ تھی کہ سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کر دیا، جب بھی موقع آتا تھا کہتے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں پیارے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے کہ ان کی شریعت ان کے سنتوں کو سیکھیں، اس پر خود بھی عمل کریں، دوسری دنیا تک بھی یا اللہ یہ پیغام پہنچائیں۔ یا پروردگار ہم سب امت مسلمہ کو حضور کے محبت میں سب کو اکٹھا کر دے تاکہ دنیا باطل قوتوں کو شکست دے۔ یا اللہ حضور علیہ السلام کے محبت میں ہمارا جینا ہو، ہماری موت ہو، اور قیامت کی ہمارا حشر ہو، یہی تڑپ ہے۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا یا رب، صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔